خطیب حرد العزیز شیخ محترم حضرت مولانا شیخ عبدالشکور فاق صاحب اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرے دا جواب دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، محترم جناب شیخ عبدالشکور فاق صاحب ومبدئ الارکان والازمان ومنشئ الالباب والابدان والصلاة والسلام على النبی الاکمل اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سننے والی قابل احترام میری دینی اسلامی ماؤں بہنوں، ہم سب لوگ اس مسجد میں موجود ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، ہمارے اللہ کا کمال ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں اپنی گزارشات اردو میں کروں گا، آپ سب لوگ اردو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اس گفتگو کے اندر آپ نے توجہ سے ان باتوں پر غور و فکر بھی کرنا ہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان پر عمل کی توفیق دے۔ ہم میں سے کسی بندے کے سر میں درد شروع ہو جائے، پیناڈال کی ایک گولی نہیں 10 گولیوں کا ایک پتہ ہم لے لیں اور یہاں پہ بیٹھ جائیں، اس کو سر پہ رگڑنا شروع کر دیں، ساری رات رگڑتے رہیں، درد بند ہو جائے گی سر کی یا نہیں؟ درد کب بند ہوتی ہے؟ جب بندہ 10 گولیاں نہ ہوں، ایک گولی ہو، اس کو منہ میں ڈال لے، اوپر سے پانی پی لے، اللہ کا حکم ہو تو سر کی درد بند ہو جاتی ہے۔ جیسے گولی کھانے سے بندے کو شفا ملتی ہے، رگڑنے سے شفا نہیں ملتی، ایسے ہی جلسے کروانے کا، درس کروانے کا فائدہ نہیں ہوتا اگر بندہ عمل نہ کرے۔ یہ سننے کے لیے، یہ چسکے کے لیے مسجدوں کے پروگرام نہیں ہوتے، عمل کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظام، ہمارے جیسے طالب علموں کا آنا قبول کر لے اور قیامت والے دن ہماری بخشش فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ اس باتوں کو، ان چیزوں کو سننا ہے۔ ہم اس گفتگو میں 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان 3 چیزوں کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب تک بندے کے پاس وہ 3 چیزیں نہ ہوں، اللہ بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ 9ویں کلاس کا داخلہ بچوں نے جب بھیجنا ہوتا ہے نا، کئی بچوں کا داخلہ بورڈ والے اٹھا کے بھیج دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اعتراض لگ کے واپس آ جاتا ہے۔ آج کل MPL کا الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار کینڈیڈیٹ جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے، الیکشن کمیشن جو ایک محکمہ ہے وہ اعتراض لگا کے کئی لوگوں کے کاغذ واپس کر دیتا ہے۔ ذرا ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر قیامت والے دن میرا 70 سال کا کوئی بزرگ اپنی 60 سال کی نمازیں لے کے اللہ کے سامنے چلا جائے، اللہ اعتراض لگا کے واپس کر دے، اس بابا جی کے پلے میں کیا بچے گا؟ ساری عمر نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دی، ساری عمر نیکی کرتے گزار دی۔ کون کون سے اعتراض ہیں جو اللہ کی عدالت میں لگ جائیں تو بندے کی عبادت کی کوئی قیمت، کوئی مول وہ نہیں پڑتا۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم سب نے اپنی عبادت کو، وہ عبادت نماز کی ہو، وہ روزے کی ہو، وہ زکوٰۃ کی ہو، وہ حج کی ہو، 3 اعتراضوں سے ہم نے اپنی عبادت کو بچانا ہے۔
اگر میری اور آپ کی نیکی پر یہ 3 اعتراض نہ لگے تو اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے ہماری کامیابی ہے۔ لیکن اگر یہ 3 اعتراضوں میں سے کوئی ایک اعتراض لگ گیا، پھر ہماری تڑپ نہیں دیکھی جائے گی، ہمارا راتوں کو اٹھنا نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کو بیان کر دیا۔ سب سے پہلا اعتراض جو لوگوں کی نیکی پر لگ گیا تو بندوں کی نیکی قابل قبول نہیں۔ وہ اعتراض بندے کے عقیدے کا ہے کہ تیری نمازیں ٹھیک ہیں، تیرے سجدے ٹھیک ہیں، تیرے رکوع ٹھیک ہیں، تم صرف اتنا بتاؤ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایک چودھری بابا جی تھے مکہ میں، بہت بڑا نام تھا، آس بن وائل۔ ان کی وفات ہوگی، سنن نبی داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، 2883 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ بابا جی نے اپنے 2 بچے تھے، بیٹے تھے، ان کو بلایا، کہا بیٹا میرا تو یقین اور ایمان نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں زندہ کرے گا اور ہمارا حساب کتاب لے گا، لیکن یہ جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، بندوں سے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیکیاں اس وقت فائدہ دیں گی، میری نیکیاں تھوڑی ہیں۔ بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، نہ رب کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ اسلام کو، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو۔ آپ نے بچوں کو کہنے لگا تم نے یہ کرنا ہے کہ میری طرف سے تم دونوں نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ ہشام باپ کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں ہوئے، وہ فوراً گئے، جا کے آتاک عنہ مئۃ رقبۃ، 100 غلام آزاد کرنے تھے، 100 میں سے 50 غلام 50 رقبۃ اللہ کی راہ میں آزاد کر دی ہے۔ 50 غلام اپنے بھائی کو کہا کہ ابا جی تیرے اور میرے دونوں کا باپ تھا، میں نے اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے طریقہ دین پر عمل کرنے کا، یہ انداز ہے مسلمان کی عبادت کرنے کا۔ یہ نہیں کہ فوراً باپ کی محبت کس بندے کے دل میں نہیں ہوتی، سوائے بدبخت بندے کے۔ مسلمان ہو اور باپ اور ماں کا پیار اس دل میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ رنگ ہی بندے کو اپنے گھر کے ماں باپ جو مرشد ہیں انہی کے قدموں سے بندے کو رنگ لگتے بھی ہیں، چڑھتے بھی ہیں۔ بندہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، 3 صفتیں اس کے اندر لازمی پائی جائیں گی۔ پہلی صفت کہ دنیا کے اندر اس کو عزت ملے گی، دوسری صفت کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور جنت عطا کرے گا، تینوں پر دلیلیں موجود ہیں، اور تیسری جو دعا کرے گا اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر پورا باب لکھا ہے، اس بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے۔ وہ غار والی حدیث جو 55 میں ہم نے کتابوں میں پڑھی، ان میں سے ایک ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا۔ تو باپ کے ساتھ پیار سبھی کو ہوتا ہے، لیکن دین کا اصول کچھ اور ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے بھائی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک میں اللہ کے پیغمبر سے نہ پوچھ لوں، میں اللہ کے پیغمبر سے فتویٰ نہ لے لوں، میں نے باپ کی طرف سے غلام نہیں آزاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مسئلہ سنا، اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا لو کانا اقر ابوک بالتوحید لتصدقتم عنہ او حججتم عنہ، اگر تمہارا ابا، تمہارے والد، تمہارا باپ، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے رب کو پہچان لیا، مان لیا جیسے ماننے اور پہچاننے کا حق ہے، جاؤ جا کے اپنے باپ کی طرف سے حج کرو، لتصدقتم عنہ، اس کی طرف سے صدقہ کرو، تم اس کی طرف سے کوئی اور نیکی کر لو، بالغہ ذالک، ان نیکیوں کا ثواب تمہارے ابا جی کو پہنچے گا۔ لیکن اگر تمہارے ابا جی نے کبھی توحید کو تسلیم نہیں کیا،
اللہ پر وہ عقیدہ قائم نہیں کیا جو قرآن نے، جو پیغمبر کے فرمان میں موجود ہے۔ تم اس کی طرف سے حج کرو، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، او اعتقتم عنہ، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اصول ہے، یہ پہلا اعتراض ہے جو بندوں کے عمل پر لگتا ہے۔ اگر بندے کے اندر عقیدہ توحید موجود نہیں، عقیدہ توحید کے اندر صرف یہ نہیں کہ میں نے یہ مان لیا کہ میرا اللہ مجھے پیدا رب نے کیا ہے، صرف اس بات کو عقیدہ توحید نہیں کہتے، یا مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کو رب ماننے میں توحید ہو، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے میں عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہوں، اللہ کی ذات صفات، اللہ کی صفتیں کیا ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں آج کے مسلمانوں کو اللہ کہاں پہ ہے؟ ہر جگہ پہ ہم آپ پڑھے لکھے بندے کو سوال کر لیں، پڑھے لکھے بندے کو اللہ کہاں پہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، نعمان بن ثابت، ان سے جڑی ہوئی کتاب الفقہ الاکبر، انہوں نے لکھا کہ قرآن کے اندر 8 آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ آج کسی بھی مولوی صاحب کو پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ کہتا ہے ہر جگہ پر اللہ ہے، کائنات کی ہر جگہ پہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ، اللہ کا علم ہر جگہ پہ۔ قرآن پاک میں 8 جگہ پر اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، آسمان، پھر 7واں آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی، وہاں پر اللہ مستوی ہوا۔ کیسے، مثال کیا ہے وہ نہیں ہمیں بتایا گیا۔ عقیدہ پہلا اعتراض ہے۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ دنیا کے کاغذ ریجیکٹ ہو جائیں، دوسرا موقع بندے کے پاس ہوتا ہے، دوبارہ بندہ وہ اعتراض دور کر کے کاغذ لے جاتا ہے، لیکن وہاں پر بندے کے پاس دوسرا موقع موجود نہیں۔ عبداللہ بن جدعان، دنیا کی تاریخ، دنیا میں سے عرب کی تاریخ کھول لے، جتنا اس بندے نے خرچ کیا ہے نا، اتنا آپ کو کوئی خرچ کرنے والا بندہ نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان حدیث نمبر 214 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتے میں ہمارا دادا لگتا ہے، نام عبداللہ ہے، عبداللہ نام اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے، اللہ کا بندہ، نام عبداللہ، رشتے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دادا لگا، عظیم خاندان سے تعلق۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ بچہ قرآن حفظ کر گیا نا 7 پیڑھیاں بخشی گئی، ہمارا تو جھٹکا سا حساب، سیدھا سا حساب ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن یاد، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی قرآن یاد، ان کے چچا کی بات ہو رہی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادے کی بات ہو رہی ہے، نام بھی بڑا پیارا ہے، اللہ کا بندہ۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبداللہ بن جدعان جو تھا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ 7 صفتیں عبداللہ بن جدعان کی گنوائی۔ پہلے نمبر پر کان یطعم المسکین، اللہ کے پیغمبر اس نے اتنا مسکینوں کو کھلایا ہے جتنا کسی نے نہیں کھلایا۔ اچھا یہاں میں بات عرض کر دوں، ساری زندگی نا ہمارے نوجوان، ہمارے بندے پیسہ کمانے میں رہتے ہیں۔ یاد رکھے پیسہ جو ہے نا دولت، اس حدیث سے بات جڑی ہے اس لیے میں نے موضوع سے تھوڑے سی ہٹ کی۔ پیسے کا تعلق ہمیشہ یاد رکھیں، روزی کا تعلق وہ زمین کے ساتھ نہیں ہے، بندے کی عقل کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پارہ نمبر 26 میں سورۃ زاریات میں اللہ نے کہا تمہارا رزق جو ہے نا آسمان۔ کل مجھے ایک بندے نے مسئلہ سمجھایا، مجھے یقین کریں بڑا سمجھ آیا، میں آپ کو سمجھا جاؤں۔ ایک بابا جی ہیں، میں مسجد میں درس دیتا ہوں، وہ مجھے روزانہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے 1 میل کا فاصلہ ہے میرے گھر کا اور مسجد کا، مجھے میرے گھر میں اتارتے ہیں۔ انجینئر ہے، بڑا سیانہ، بڑا پڑھا لکھا بابا۔ مجھے کہنے لگا وہ فصلوں کے بیج تیار کرتے ہیں، فصلوں کے بیج تیار کر کے وہ دیتے ہیں، وہاں پہ بیج فری دیتے ہیں، پیداوار زیادہ آتی ہے، ان کی کمپنی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا گندم کا، کنک کا بیج سب سے بہترین جس کی پیداوار آئی ہو کون سا ہے؟ اس نے مجھے ایک قسم بتائی کہ فلاں نام۔ میں نے کہا جی کتنی پیداوار آئی؟
اس نے کہا جی اس کی پیداوار 70 من آئی ہے 1 ایکڑ کی۔ میں نے کہا جی یہ تو بڑی پیداوار ہے۔ اس نے مجھے ایک نقطہ بتایا، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جس دن زمین پہ رہنے والا بندہ سچا مسلمان بن گیا، سچا مسلمان، کمی کوتاہی نہ ہوئی اس کے اندر، 1 کلہ 1 ایکڑ سے پیداوار 700 من وہ بندہ نکالے گا، 700 من۔ میں نے کہا بابا جی بات تھوڑی جی لمبی ہو گئی، بڑی ہو گئی، 700 من بڑا اوکھا کام ہے۔ کہا اس نے کہا بابا جی نے کہا انجینئر ہے، شاہ جہان اس کا نام ہے، سائی وال میں اس کی فیکٹری ہے۔ اس نے کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے۔ اس نے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 262، اس نے کہا کھول کے پڑھ لو۔ میں نے وہاں پہ وہ آیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا تم 1 روپیہ خرچ کرو نا، مثال ہے 1 خرچ کرو تو اللہ 700 گنا ثواب دیتا ہے۔ آگے لکھا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہے، تم 1 دانہ گندم کا زمین میں ڈالتے ہو، 1 گندم کے دانے سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، 7 ان کے اوپر سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، 1 دانے سے اللہ کتنے دانے بنا دیتا ہے؟ 700 دانے۔ قرآن میں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بیج کتنا ڈالتے ہو؟ 1 من بیج ڈالو، اس اصول کے مطابق اللہ 1 من کے کتنے من بنا سکتا ہے؟ 700 من بنا سکتا ہے۔ بات اس نے بڑی کمال کی، لیکن یہ پیداوار کس نے بڑھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اللہ پر یقین رکھیں۔ میں بات کر رہا تھا عبداللہ بن جدعان کی، باپ نے ماں فوت ہو گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی، ستیلی ماں بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ اس نوجوان نے سوچا 13-14 سال عمر، روز ماں سے جوتے ڈنڈے گالیاں کھاتا ہوں، جا کے خودکشی کر لیتا ہوں۔ خودکشی کرنے کے لیے مرنے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ ایک پہاڑ پہ چڑھنے کا پروگرام بنایا، مکہ کا رہائشی تھا، پہاڑ پہ چڑھنے لگا، سوچا اتنا تھک جاؤں گا۔ ایک غار دیکھی، غار میں دیکھا کہ ایک سانپ اس طرح موجود ہے، سوچا کہ سانپ کے سامنے چھلانگ لگاتا ہوں، ڈنگ مارے گا، میں مر جاؤں گا۔ چھلانگ لگائی، مرنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، سانپ کے سامنے چھلانگ لگا دی، آنکھیں بند کر لی، سانپ نے ڈسا نہیں، ڈنگ نہیں مارا۔ آنکھیں کھول کے دیکھی، سانپ کو ہلایا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ سونے کا ایک بت تھا۔ بس اس کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انداز ہی زندگی کا بدل دیا۔ چپ کر کے وہاں سے نکالتا، سونا لے کے آتا، پھر اس نے ایک دیگ تیار کروائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 214، اس کی شرح میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری تفصیل لکھی۔ دیگ اتنی بڑی تیار کروائی کہ اس دیگ تک پہنچنے کے لیے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرقا الیہا بالسلم، ایک سیڑھی لگانی پڑتی تھی، پھر بندہ اس دیگ تک جاتا تھا۔ اس دیگ کا سایہ اتنا ہوتا تھا کہ دوپہر کے وقت مکہ کے لوگ اس کے سائے میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سینکڑوں غلام رکھے جو اس میں کھانا پکاتے تھے، وہ کھانا پکتا پھر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ سارا خزانہ لوگوں پہ خرچ کر دیا، مسکینوں کو کھلایا، یتیموں کی پرورش کی، یفک العانیہ، لوگوں کو غلاموں کو آزاد کروایا، یحسن الجوار، پڑوسیوں پر بے پناہ خرچ کیا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام بھی عبداللہ ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، خرچ بھی اللہ کے راستے میں بڑا کیا، صرف مجھے یہ بتائیں اللہ اس کو بخش دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی عبادت پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ لم یقل رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، اس نے کبھی بھی اپنے دل کا جو عقیدہ ہے اس کو درست نہیں کیا۔ یہ 2 حدیثیں میں نے عرض کی سینکڑوں حدیثوں میں سے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ سوال جواب لینے کے لیے نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، صرف اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے گھروں میں سوال کریں، ہمارے عقیدے کی کیا پوزیشن ہے؟ کہیں میری نماز پر، میرے روزے پر، میری زکوٰۃ پر، میرے حج پر یہ اعتراض تو نہیں لگے گا قیامت والے دن کہ تو نے مجھے رب ہی نہیں مانا، تو نے مجھے رب نہیں مانا؟ رب مانتا تو تیرا یقین کامل ہوتا کہ میرے نقصان کا مالک بھی وہ ہے، میرے فائدوں کا مالک بھی وہ ہے۔ یہ اعتراض تو نہیں لگے گا؟ ہمارے گھروں میں یار 15 لاکھ روپے اللہ دیتا ہمیں، 15 لاکھ 20 لاکھ دیتا ہے، ہم جا کے 240 میسی ٹریکٹر لیتے ہیں،
لینے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ بابا جی کا ٹوٹا ہوا خصہ ہم نے لٹکایا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جوتا جو ٹوٹا ہوا جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکا وہ میرے ٹریکٹر کو بری نظر سے بچائے. جو رب 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے مجھے وہ میرے ٹریکٹر کو بری نظر سے نہیں بچا سکتا. رب مجھے پیسے دے سکتا ہے ٹریکٹر خریدنے کے لیے، گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ بس کسی بابے کی کہانی سنی انڈیا میں رہنے والے کسی ہندو کی، کالا کپڑا بیٹے گاڑی کے پیچھے باندھ لیا جائے نا تو نظر نہیں لگتی، آج تک باندھا ہوا ہے. اگر رب نے یہ پوچھ لیا تیرے عقیدے پر اعتراض ہے، تو نے اپنی گاڑی کے نفع اور نقصان کا مالک مجھے نہیں کالے کپڑے کو بنایا ہوا تھا، تو نے اپنے رکشے اور ٹریکٹر کے نفع اور نقصان کا مالک مجھے نہیں ایک ٹوٹے ہوئے جوتے کو بنایا ہوا تھا. بنیروں پر ہنڈیاں کیوں رکھتے ہیں ہم؟ کیوں؟ 2 کروڑ کی کوٹھی اللہ نے پیسے دیے، میں نے محنت کی، رب کی توفیق سے بن گئی. اب اس مکان کو بچانے کے لیے وہ ہنڈیا جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی، جس میں ساگ پکنا بند ہو جاتا ہے، اب وہ میرے مالک میرے مکان کی نفع اور نقصان کی مالک بنیرے پہ پڑی ہوئی ہے. کیوں جی کیوں رکھی ہے؟ نظر نہیں لگے گی. کیوں؟ اللہ نہیں ہے آپ کا؟ رب نہیں ہے؟ سجدے رب کے آگے کریں، کلمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھیں، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے والی صفت کائنات کے کسی میں موجود نہیں. یا اللہ تو جو مجھے نفع دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. یا اللہ کوئی تیری طرف سے نقصان آنا چاہے مجھے کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کو نہیں پتا کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچی ہے کیا ہے، وہ گورا ہے یا کالا ہے، ماں کو نہیں پتا. اس کے اعضاء پورے ہیں یا نہیں، ماں کو نہیں پتا. 5 مہینے 150 دن بنتے ہیں، 5 مہینے 30 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں، 150 دن ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے، ایک بھی سانس نہیں لیتا. پہلا سانس بچہ دنیا میں آ کے لیتا ہے. جو رب 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بغیر سانس کے اس بچے کو زندہ رکھتا ہے، وہی بچہ جب دنیا میں آ جائے، دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشین، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی معلم، کوئی انسٹرکٹر جا کے اس بچے کو سکھا نہیں سکتا کہ تو نے بچے دودھ کیسے پینا ہے. اللہ میرا سکھا دیتا ہے. بچے کو اپنے ہاتھ ہلانے کا نہیں پتا ہوتا، بچے کو آنکھ کھولنے کا نہیں پتا ہوتا، میرا اللہ اسے سکھا دیتا ہے کہ تو نے اپنی غذا ایسے حاصل کرنی. اب اس بچے کے نفع ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دادی آئی اس کے سرہانے چھری رکھ دی. اماں جی کیوں رکھی ہے؟ بچہ ڈرتا نہیں ہے. یہ اعتراض اگر قیامت والے دن ہماری عبادت پہ لگ گیا کیسے دور کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ میں سجدہ تو تیرے سامنے کرتا تھا، کلمہ تو میرے اللہ میں تیرا پڑھتا تھا، یا اللہ تیرے نام پر میں چندے اور فنڈ دیتا تھا، مسجدیں مسیتیں بنا دیتا تھا، قرآن میں تیرا پڑھاتا تھا، لیکن میرے بچے کے نفع اور نقصان کی مالک ایک چھری تھی، اس کے سرہانے پہ رکھا ہوا پیاز تھا، اس کے گلے میں لٹکا ہوا تعویذ تھا، مکان کے اوپر رکھی ہوئی ہنڈیا تھی، گاڑی کے آگے باندھا ہوا جوتا تھا، گاڑی کے پیچھے باندھا ہوا کپڑا تھا. پہلا اعتراض عبادت کی قبولیت کے اوپر جو لگتا ہے وہ بندے کے عقیدے کا لگتا ہے. اعتراض نمبر 2، یہ ہم نے دیکھتے جانا ہے کہ میری عبادتوں پر یہ اعتراض تو نہیں لگے گا. اعتراض نمبر 2 کہ بندہ اپنا عمل لے کے گیا، صبح کا ٹائم فجر کی نماز سے پہلے کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. حدیث سنن دارمی میں 204 نمبر پر موجود ہے، حدیث نمبر 204، کتاب کا نام سنن دارمی. سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں بھی نکلا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے دروازہ دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ ابھی بند تھا. مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ عبداللہ بن مسعود اپنے گھر میں موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میں جا کے ان کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا. بزرگ صحابی ہیں، اللہ نے فقہ عطا کی ہے، اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، دین کو سمجھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں. مدینہ میں رہے، اللہ کے پیغمبر کے گھر آمد و رفت بڑی تھی. میں وہ نکلیں گے اکٹھے ہم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ اندھیرے میں بھاگتا ہوا آیا. فَإِذَا هُوَ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے غور سے دیکھا صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ.
میں نے بھی ان کا انتظار کیا، آگے ملے آگے کأنہ مذعور، سانس چڑھا ہوا ڈرے ہوئے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے خیریت۔ اخرج ابو عبد الرحمن نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے؟ نہیں حضرت وہ نہیں گئے، میں بھی انہی کے انتظار میں کھڑا، وہ بھی کھڑے ہو۔ میں نے کہا جی آپ پریشان ہیں؟ دروازہ کھولا، عبداللہ بن مسعود باہر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا، عمر بن سلمہ کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں بھئی خیر ہے، میرے دروازے پہ کھڑے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ رأیت عانفا فی المسجد، میں مسجد میں گیا تھا جی نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد بھی جامع مسجد، یہ کوفہ کی بات ہے، کوفہ کی سب سے بڑی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، سند البتہ اس حدیث کی صحیح ہے، حدیث کے اندر روایت کے اندر وضاحت موجود نہیں۔ کہتے میں وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا ایک منظر دیکھا ہے، کبھی میرا دل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کیا دیکھ کے آئے؟ کہا فرعیت حلقا، میں نے کچھ نہ دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھے، والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بندہ ان کا لیڈر بن کے بیٹھا ہے، اس نے اپنے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں 100، وہ کہتا ہے میں ایک پتھر اٹھا کے یوں پھینکوں گا، سبحوا مئۃ، تم سب نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر میں پتھر پھینکوں گا، کبروا مئۃ، تم سب نے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، حمدوا مئۃ، سب نے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، حللوا مئۃ، سب نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے احب الکلام الی اللہ اربع، سب سے زیادہ جو ذکر اللہ کو پسند ہے وہ 4 ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے پیارے ذکر ہیں، اور وہ مسجد میں یہی کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو پکڑا، فرمایا میرے پاس آگے ہو بھاگ کے، ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھا۔ کہا میں نے سوچا کہ شاید یہ کام ٹھیک ہو۔ عبداللہ بن مسعود فوراً آئے، مسجد میں آ کے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہیں سوچنا چاہیے، وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لم تبلا ثیابہ، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے جو دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، لم تکسر آنیتہ، جن برتنوں میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے وہ ابھی ٹوٹے نہیں، اور تم یہ نیا کام نکال کے بیٹھ گئے ہو۔ اب اس میں ذرا فرق کریں، وہ کام کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے کہاں پہ تھے؟ مسجد میں۔ کام کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر، اور ٹائم نماز کا صبح کی سنتوں کا اور صبح کی فرضوں کے درمیانی ٹائم تھا، اور یہ ٹائم بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ایک عالم ان کا پچھلے دنوں انٹرویو سنا، کینسر کے وہ مریض تھے، انہوں نے کہا میں صبح کی سنتے پڑھ کے فرض پڑھنے سے پہلے درمیان میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتا تھا، مجھے کینسر سے اللہ تعالیٰ نے، میری کینسر کی بیماری کو اللہ نے ختم کر دیا تقریباً۔ تو یہ بڑا بابرکت ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں وہ مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا، جا کے ان کے ہاتھ چومتا، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتا، کہتے ہیں کہ آپ جیسا نیک بندہ تو ملنا ہی نہیں ہے کوئی، آپ جیسا کمال تو ملنا ہی کوئی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب اعمال نامے تلیں گے، عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں بڑی بریک بریک تھیں، فرمایا ان پنڈلیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوگا، اسقل، یہ دونوں من جبل احد، احد پہاڑ سے زیادہ ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور یہ وزن پتہ کیسے بنتا ہے؟ تیسری چیز میں عرض کروں گا، وہی چیز وزن بناتی ہے، اسے کہتے ہیں اخلاص، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب یہ تقریر کی، ایک بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، اسے کہا عبداللہ بن مسعود بھائی بات سنو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، ہم غلط کام کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم ما اردنا الی الخیر، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھائی کا کام کر رہے ہیں، اور آپ آگے فتویٰ لگانے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بڑے بندے ہیں دنیا کے اندر اچھی نیت، نیک نیت لے کر سونے ستھرے کام کرنے والے، لن یصیبہ، لیکن اللہ سے ان کو اجر نہیں ملتا۔
کیوں نہیں ملتا؟ یہ دوسرا اعتراض ہے جو بندوں کی عبادتوں پر لگے گا، عبادتوں پہ، نیکیوں کے کاغذ پہ، نیکیوں کی فائل پہ، نیکیوں کے رجسٹر پر، اعمال نامے کے اوپر یہ دوسرا اعتراض ہے۔ عمل لے کے آئے ہو لیکن میرے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ ہمارا ساری عمر گزر گئی، مولوی ہم نے لڑائے، مناظرے ہم نے کیے، مجادلے ہم نے کیے، کفر شرک کے فتوے ہم نے لگائے، گستاخ کے فتوے ہم نے لگائے، ہماری آج تک نماز نہیں سیدھی ہو سکی۔ ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں یا یہاں پہ باندھنے، رفع الیدین کے لیے ہاتھ یہاں پہ اٹھانے یہاں پہ اٹھانے، کیوں نہیں سیدھی ہو سکی؟ کیونکہ ہمیں ہمارے دل میں کبھی یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی کہ میری نیکی پر یہ اعتراض بھی لگ سکتا ہے کہ تمہاری نماز میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرض کی ہیں۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5۔ کلمہ توحید کا پیغام زمین پہ آیا، جبریل لے کر آئے۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حج کا حکم زمین پہ آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ روزوں کا حکم زمین پہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لیکن نماز کا حکم زمین پہ نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 391، 4 جگہ پر بخاری میں حدیث آتی، آپ سوئے ہوئے تھے، فرشتے نے اٹھایا، براق لایا گیا، آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کے دل کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، دل کو اندر رکھا، سینے کو بند کیا، براق پہ سوار کیا، اُتِیَ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ دُونَ الْبَغَلِ، گدھے سے بڑا، کھچر سے چھوٹا، براق نے قدم شروع کیے، یَضَعُ قَدَمَهُ حِینَ مُنْتَہَا طَرْفِهِ، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، 1.25 لاکھ پیغمبر وہاں پہ موجود صفوں پر، لیکن کسی کو بھی امامت کی نہ اجازت ملی، نہ کسی کو امامت کے لیے کہا گیا۔ محمد رسول اللہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ اماموں کو، 1.25 لاکھ اپنی اپنی امتوں کے رہبروں کو، رہنماؤں کو پیچھے کھڑا کر کے میرے نبی سے امامت کروائی گئی، میرے نبی نے امامت کروائی، براق کو باندھا گیا۔ ثم اوری بی الی السماء الدنیا، پھر آسمان کی طرف سفر ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر ادریس سے ملاقات، 5ویں آسمان پر ہارون سے ملاقات، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ وہاں پہ اللہ نے کہا، اے محبوب تجھے میں نمازوں کا تحفہ دے رہا ہوں، میں نمازیں فرض کر رہا ہوں۔ اتنا پروٹوکول اللہ نے نماز کو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری زندگی نماز سیدھی نہ ہو۔ ہر چیز میں دین نے معافی دی ہے، ہر چیز میں۔ ایک چیز میں دین نے معافی نہیں دی، عمل میں سے، عقیدہ تو ایک الگ چیز ہے، عمل میں سے وہ نماز کی معافی نہیں دی۔ آپ کے پاس 40 بکریاں نہیں، بکریوں کی زکوٰۃ معاف۔ آپ کے پاس 30 گائے نہیں، گائیوں کی زکوٰۃ معاف۔ آپ کے پاس 30 بھینسیں نہیں، بھینسوں کی زکوٰۃ معاف۔ آپ کے پاس 5 اونٹ نہیں، اونٹوں کی زکوٰۃ معاف۔ آپ کے پاس 7.5 تولے سے تھوڑا سا کم سونا نہیں، 7.28 سونے کی زکوٰۃ معاف۔ آپ کے پاس 52 تولے چاندی نہیں، چاندی کی زکوٰۃ معاف۔ روزے، یا اللہ میں مریض ہوں، اللہ نے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مرض کے بعد روزے رکھ لینا۔ یا اللہ میں مسافر ہوں، فرمایا رمضان کے بعد تم روزے رکھ لینا۔ روزوں میں بھی معافی مل گئی، زکوٰۃ میں بھی معافی مل گئی۔ یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں، میں حج نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا تجھے حج معاف، جب پیسے آئیں استطاعت آئیں پھر کر لینا۔ حج میں بھی معافی مل گئی۔ لیکن نماز کی بات آئی، یا اللہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، رب نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، رب نے کہا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، فَأَوْمِي إِمَاءً، تو اشارے سے پڑھ لے۔ یا اللہ میں مسافر ہوں، ٹائم نہیں، اللہ نے کہا 2 اکٹھی کر کے پڑھ لے، اور سفر والی نماز آدھی کر کے پڑھ لے۔ یا اللہ میرا کوئی اور مسئلہ ہے، میں جنگ میں ہوں، گردنیں کٹ رہی ہیں، کافر کھڑے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے اگر میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سواری کے اوپر بیٹھا بیٹھا اشارے کے ساتھ تو پڑھ لے۔ نماز کی معافی اللہ نے نہیں دی سوائے عورت، اور یہ نماز ہے ہماری۔ اگر اس نماز پہ اعتراض لگ گیا کہ نمازیں تیری ٹھیک ہیں، بابا جی تو نے 60 سال نمازیں بڑی پڑھی، تو نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی، لیکن میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں پڑھی،
جس دن نماز فرض ہوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگلے دن کعبۃ اللہ میں گئے تو جبریل کھڑے تھے، امانی جبریل نے کہا محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرنا ہے؟ فرمایا نماز رات کو فرض کی اللہ تعالیٰ نے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہوں، میں آپ کا امام بنتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام جبریل بنے، آپ نے بتایا امانی جبریل عند البیت مرتین، کعبۃ اللہ میں آ کر جبریل نے میری 2 دفعہ امامت کی۔ کیوں امامت کروائی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ لیں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ مدینہ میں آ گئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 377 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، مسجد نبوی میں ممبر بن کے آیا، ممبر اونچا ہوتا ہے، صحابہ کو کہا فرض نماز کا ٹائم تھا، صفیں بنا لو، صحابہ نے صفیں بنا لی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھ کے آپ نے فکبرا، تکبیر کہی، تکبیر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھے، آپ نے قیام کے اندر ساری چیزیں پڑھی، پڑھنے کے بعد رکوع کرنے لگے، ممبر پر رکوع نہیں ہو سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راجع القہقرہ، الٹے قدم ممبر سے نیچے اترے۔ ہم نے تو مسئلہ بنایا نا، سجے پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران، فرض نماز کی امامت کے دوران ممبر سے نیچے اترے، نیچے اتر کر نازل عن الممبر، ممبر سے نیچے اترے، پھر وہاں پہ زمین پہ سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد ثم صعد الممبر، پھر ممبر پہ چڑھ گئے، پھر دوسری رکعت ممبر پہ، پھر اسی طرح نیچے سجدہ، پھر تیسری رکعت ممبر پہ، پھر سجدہ نیچے، چوتھی رکعت ممبر پہ، سجدہ نیچے۔ میرا سوال ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سینکڑوں مسجد نبوی کے نمازی تھے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ جب اللہ کے محبوب نے نماز پڑھی ہے ہاتھ یوں کر کے کیے ہیں یا یہاں پہ کیے ہیں، میرے نبی نے ہاتھ کہاں پہ باندھے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے کہ نہیں، میری امت کو مولوی نہ لڑانے پڑے، مسجدیں نہ تقسیم کرنی پڑے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگانے پڑے، آسمان سے جبریل آئے امامت کروا کے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے عرض کی ہے 377 نمبر پر، پھر بھی ہماری ساری عمر لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض ہے جو لوگوں پر لگے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو کہا، روک دیا، انہوں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ فرمایا ذکر ثابت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے جو تم لے کے بیٹھے ہو، نہیں میں کرنے دوں گا۔ اور جب بندہ نیکی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں کرتا، اس کی نحوست ہوتی ہے، وہ امت کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے بندوں سے بچیں جو نیکی تو بڑی کرتا ہے لیکن طریقہ پیارے رسول کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ کوئی جذباتی یا ایموشنل یا کسی کو غلط راستے پہ ڈالنے کی بات نہیں، اسی یہ حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں، سنن دارمی میں حدیث کا نمبر میں نے بتایا تھا 204 ہے، اس کی آخری 2 لائنیں لکھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لوگوں کو دیکھنا، یہ لوگ تباہ کر دیں گے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس دن مسجد میں بیٹھ کر جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کانوا یطاعنون فی یوم نہروان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہہ کے ان کو قتل کر رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی نا خارجیوں کی، کوفہ کے قریب نہروان کے مقام پر، وہ نہروان کے مقام پر جو لڑنے والے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہنے والے تھے، وہی لوگ تھے، وہی جماعت، وہی ٹولی جو مسجد میں بیٹھ کر نبی کے طریقے کو بدل کر ذکر کر رہی تھی۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2738 نمبر حدیث، 2738 جامع ترمذی میں، ایک بندے کو چھینک آئی زور سے، کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا محبت کا انداز ہے، سلام پڑھنا اللہ نے حکم دیا۔ پورے قرآن میں نا میں ایک دین کا طالب علم، مجھے صرف ایک مسئلہ ملا ہے، بندہ کسی کو قائل کرتا ہے نا یا نماز پڑھا کرو تو وہ پہلے کیا کہتا ہے، بھائی میں نے نا کبھی نماز نہیں چھوڑی، میرے بھائی تو بھی نماز پڑھا کر۔ ایک بندہ کبھی مسجد کو اس نے 100 روپیہ نہ دیا ہو، دوسرے کو کہو مسجد کو 1000 روپیہ دے، وہ دے گا اس کے کہنے پر؟ نہیں۔ ایک بندہ مسجد کو 10,000 دیتا ہے، ساتھ والے کو کہتا ہے یار 100 روپیہ تم بھی دے دو، وہ بندہ دے گا۔ جب بندہ اپنا عمل پیش کرتا ہے نا، بھائی میں کر رہا ہوں،
مجھے دیکھ لو، تم کیوں نہیں کرتے؟ اس پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں ایک مسئلہ ہے جس پہ اللہ نے کہا کہ تمہارا رب بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیغمبر پر درود پڑھو، پیغمبر پر سلام پڑھو۔ اس بندے نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے۔ چھینک آئی، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساتھ میرے جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا نا مسکین اس دور کا، وہ کہتا ہے یار بڑا نیک بندہ، تیرے جیسا تو نبی سے پیار کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے، میں تلاش بھی کرنا چاہوں نہیں ملے گا۔ لیکن عبداللہ بن عمر تھے، میرے پیارے پیغمبر کی اکیڈمی میں پڑھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے نمازی تھے، آپ کی زبان مبارک سے دین سیکھنے والے تھے، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننے والے تھے۔ کہا اقولو، میں بھی مانتا ہوں کہ پیغمبر پر درود پڑھنا چاہیے، پیغمبر پر سلام پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھینک لینے کے موقع پر الحمدللہ سکھائی ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا۔ جتنا سکھایا ہے اتنا ہی پڑھیں گے، جتنا سکھایا ہے اتنا ہی پڑھیں گے۔ یہ آپ جتنا بھی تعاون کر رہے ہیں نا، یہ مسجد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ یہ مسجد کے ہیں، جتنے مرضی کر لیں۔ فرمایا اس طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ یہ دوسرا اعتراض جو قیامت والے دن اعمال نامے کی فائل پہ لگ سکتا ہے، ہماری نیکیوں کے رجسٹر پر لگ سکتا ہے۔ دوسرا اعتراض کہ اپنی نیکیاں اٹھا کے لے جا، یہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، دو حدیثیں میں نے اس پہ بھی عرض کر دی۔ تیسرا اعتراض جو قیامت والے دن الیکشن کمیشن اعتراض لگا دے، جتنا مرضی بڑا چودھری ہو، لائن لاٹ ہو، بینک بیلنس ہو، جماعت کی سپورٹ ہو، اعتراض لگا دے، وہ بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ 9ویں کا بچہ ہے، ذہین ہے، اکیڈمی نے ٹیسٹ لیے، ہر ٹیسٹ میں 100 نمبر لیے، لیکن فارم پر کرتے ہوئے غلطی کر گیا، بورڈ اس کا فارم واپس کر دیتا ہے۔ یہ اعتراض دور ہو سکتے ہیں، بندہ کر سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن اگر اعتراض لگ گیا عبادت کے اوپر، نیکی کے اوپر، نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، صدقے کے اوپر، کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ تیسرا اعتراض مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے خطرناک چیز، فرمایا سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز جس کا مجھے ڈر ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہاتھوں سے ہم نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے انشاءاللہ، جن کی شفاعت اللہ تعالی ہمارے نصیب اور مقدر میں کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قبر جن کی کھلے گی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو کھلوائیں گے، جو اپنی امت کے لیے سجدوں میں دعا کرتے رہے۔ جس پیغمبر پر ہم درود نہ پڑھے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، جس پیغمبر کے لیے رحمت کا سوال نہ کریں تو اذان کا جواب مکمل نہیں ہوتا، جس پیغمبر کا پیار اور محبت، سب پیار اور محبت سے بڑھ کر نہ ہو اللہ کے بعد، تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کس بات کا؟ فرمایا سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے شرک اصغر کا، شرک خفی کا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو اذا جزی العباد باعمالہم، لوگوں کو ان کے عمل کے بدلے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ جائیں گے، جا کے کھڑے ہوں گے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اللہ فرمائیں گے اذهبوا الہم، جاؤ نکل جاؤ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، تراعونہم، جن کو تم باعمالکم اپنے عمل دکھایا کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہا ہے کس مقصد کے لیے؟ لوگوں کے اندر تھوڑا سا یہ ہو جائے کہ بندہ نمازی پرہیزی ہے۔ کسی کو دیکھ کر نمازیں بھی پھر لمبی ہو گئی، سجدے بھی لمبے ہو گئے، رکوع بھی لمبے ہو گئے، پھر ذکر اذکار کی کیفیت بھی۔ لوگوں کو یہ سوچ دماغ میں آ جائے، دل میں آ جائے کہ میری اس نیکی کی وجہ سے مجھے دنیا سے کوئی پروٹوکول مل جائے۔ یہ تیسرا ایلیگیشن ہے، یہ تیسرا اعتراض ہے جو قیامت والے دن اگر کسی کی عبادت پہ لگ گیا عبادت ضائع ہو جائے گی۔ یہ تیسرا اعتراض ہے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کتاب العلم
3 چوٹی کی عبادتیں سخی، اس کی سخاوت کو اللہ رد کر دے گا. کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی. اللہ پوچھے گا، اقرار کروائے گا، وہ بتائے گا عمل تو قضا و قضا، یا اللہ میں نے فلاں کام فلاں کام فلاں کام کیا نہیں کیا. اللہ کہیں گے نہیں، میرے لیے نہیں کیا، یہ سارا کام اس لیے کیا لِأَنَّكَ، تو یہ چاہتا تھا یقال کہا جائے کہ اِنَّكَ جواد، تو بڑا ہی سخاوت کرنے والا ہے. قرآن پڑھنے والے کو یا اللہ میں نے بڑی تقریریں کی، بڑا تیرا دین سنایا، کیا کمال کہ میں تلاوت قرآن میں بڑا اچھا پڑھتا تھا، میرے الفاظ بڑے اچھے تھے، میرا استدلال بڑا اچھا تھا، میری دلیلیں بڑی اچھی تھی. اللہ کہیں گے سارا کچھ اٹھا کے لے، صرف اس لیے لیقال، تاکہ کہا جائے، کیا کہا جائے، انک قاری، تو قاری بڑے کمال کا ہے، تو بات کرنے والا بڑے کمال کا ہے. اور تیسرا جہاد کرنے والا، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں. یہ تو حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی، کیوں عبادتیں رد ہو گئیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا. ریا، ہماری حالت بھی یہی ہے. اخلاص جب ہوتا ہے نا تو پھر 2 باتیں میں صرف عرض کرتا ہوں، بات ختم کر دی. تیسرا اعتراض ہے جو قیامت والے دن لگ سکتا ہے. اخلاص کے ساتھ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ نیکیاں کیسے وزنی ہوتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی. اخلاص ہے بندے کے اندر. جامع ترمذی کی حدیث ہے 2639 نمبر، ان اللہ تعالیٰ سیستخلص رجلا یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق بیٹھی ہوگی، اللہ ایک بندے کو کھڑا کرے گا، اسے کہیں گے آگے آ جا، وہ آ جائے گا. اللہ اپنے پاس بلا لیں گے، بلا کے اس کے سامنے اس کے گناہوں کی فائلیں، گناہوں کے رجسٹر کھول دیں گے. اور رجسٹر بھی اتنے مد البصر، یہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک گناہوں کا رجسٹر. اللہ 4 سوال اسے پوچھیں گے. 99 رجسٹر ہوں گے، 99 سجلا، 99 رجسٹر، 99 فائلیں بھی اتنی بڑی کہ جہاں تک نظر جا رہی. 4 سوال پوچھیں گے. سوال نمبر 1، حل تنکر ذالک شیئا، ان میں سے کوئی گناہ دیکھو جس کا تم مکرنا چاہو، انکار کرنا چاہو. لا، نہیں اللہ، سارے گناہ میں نے کیے ہیں. اچھا، سوال نمبر 2، حل ظلمت کتبتی المحافظون یا الحافظون، میرے لکھنے والے جو فرشتے تھے ان میں سے کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کوئی گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیا ہو؟ لا، نہیں یا اللہ ایسا بھی نہیں. حل لک من عذر، کوئی بہانہ، کوئی مجبوری، وہ بتا دو اس مجبوری کی وجہ سے گناہ کیے ہوں. یا اللہ کوئی مجبوری نہیں. سوال نمبر 4، اچھا یہ بتاؤ، حل عندک حسنۃ، کوئی نیکی ہے تو وہ رکھ دو. بندہ کہے گا یا اللہ نیکی بھی کوئی نہیں. اتنا ڈر چکا ہوگا، گھبرا چکا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ نکال لیں گے. اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، جامع ترمذی میں 2639 نمبر. اچھا، یہ حدیث بطاقہ نکال لیں گے. بطاقہ نکالیں گے. بطاقہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل سم ہے نا جو موبائل میں، اس کو بھی بطاقہ کہتے ہیں. چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ چھوٹا ٹکڑا بھی ہو سکتا، بڑا بھی. اس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوگا کہ اس نے پوری زندگی کے اندر ایک نیکی کی. وہ نیکی کیا ہے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. صرف یہ لکھا ہوگا، لیکن اس میں اخلاص اتنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اتنی ہوگی کہ وہ چھوٹی سی نیکی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 99 رجسٹر گناہوں کے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ سارے معاف ہو جائیں. لیکن اگر اخلاص والا اعتراض لگ گیا، ریاکاری والا، ہم تو یہ ہے نا، شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ تقویۃ الایمان لکھنے والے، دہلی کی جامعہ مسجد میں بہت بڑا جلسہ تقریر کرنے گئے. یہ میرے جیسے طالب علم جو ہم ہیں نا، ہمارے لیے یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے. اخلاص کا نمونہ کیا ہوتا ہے. تقریر کرنے گئے، بہت بڑا جلسہ تھا، تقریر کر دی. تقویۃ الایمان کے ایڈیشن کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور پختہ سورسز سے لکھی ہے. تو تقریر کر کے فارغ ہوئے، باہر نکلے ایک بابا جی، پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا، سر پہ پگ بندھی ہوئی، سفید کپڑے. کہنے لگا شاہ جی تقریر مک گئی. شاہ جی نے کہا تقریر تو ختم ہو گئی. میں بڑی دور سے چل کے آیا تھا آپ کی تقریر سننے کے لیے. شاہ جی نے پکڑا، کرسی پہ بیٹھے، اپنے سامنے بٹھایا، جو تقریر مجمع کے سامنے کی تھی ساری ایک بندے کے سامنے تقریر کر دی. بندہ بڑا پریشان، شاہ جی یہ میں نے تو آپ کے ظلم کیا. شاہ جی نے کہا نہیں، جب مسجد بھری تھی شاہ تقریر کر رہا تھا، کیوں؟ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب ایک بندہ بیٹھا ہے، شاہ نے تقریر کی ہے، شاہ کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کرنا.
جب بندے کے اندر سوچ یہ آ جاتی ہے کہ میرے کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر دنیا سے فرق نہیں پڑتا، دنیا گالیاں نکالے نہیں فرق پڑتا، دنیا تعریف کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا سلام کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا بدنام کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کرنا ہی اللہ کو راضی ہے، پھر میرا پڑھنا، پھر میرا پڑھانا، پھر میرا سننا، پھر میرا سنانا، پھر میرا بیٹھنا، پھر میرا اٹھنا، جب میں نے فکر ہی کر لیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ہم، میرے جیسا طالب علم کہتا بندے چار نہ ہوں تو گلا نہیں چلتا ہمارا، یہ مزہ نہیں۔ یہ فکر ختم کر دیں کہ بندے آتے ہیں یا نہیں آتے، کوئی سنتا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا نا تو ہماری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ ہمیں چن لے اپنے کاموں کے لیے، اور اللہ پر یہ یقین رکھیں۔ یہ تیسرا اعتراض ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ قیامت والے دن اگر یہ عبادت پہ لگ گیا، نیکیوں کی فائل پہ لگ گیا، وہ نیکیوں کی فائل ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ نیکیوں کی فائل قابل قبول نہیں۔ یہ تین بنیادی اعتراض ہیں جو نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی نیکیوں کو، عبادات کو ان اعتراضات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔